بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ہر شخص کہہ رہا ہے بس ایک مہینہ رہ گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی بھارت انوالو نہیں ہے، نہیں جی امریکہ انوالو نہیں ہے، نہیں جی سعودی عرب انوالو نہیں ہے، یہ پاکستان کی اپنی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے۔ لیکن وہ ایک مہینہ کیا ہے، کیا ہونا ہے اس ایک مہینے کے بعد جو آج نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح آپ بھارت کو دیکھ لیں، جناب مودی صاحب نے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سارا فال شال نکال کے رکھ لی ہے، اور انہوں نے تاریخ طے کر لی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے اوپر کب حملہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ کیونکہ ابھی ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ ایک مہینہ کیا ہے۔ بھارت میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان بال بچ گیا، ورنہ پاکستان نے ایک ٹکے برابر نہیں رہنا تھا، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہونا تھا، اور سوتے ہوئے دشمن نے کام ختم کر دینا تھا۔ وہ سارا کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا جو رابطے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے میں امریکہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ ہے، یہ کہا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ خواہ چین کی طرف سے ہو یا کسی دوسری طرف سے، امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مائک پومپیو آئے ہوئے تھے اور ایک ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا، اور وہ ایگریمنٹ بہت خوفناک ایگریمنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ خوفناک ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جو جاری فوجی تعطل ہے اور سرحدی کشیدگی کے درمیان امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت میں مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے چین کو روکنے، اور چین کو روکنے کے لیے اپنے جس طرح محلے میں ایک بڑا بدمعاش ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بدمعاشوں کو کسی نہ کسی چکر میں لگائے رکھتا ہے، تو اسی طریقے ظاہر سی بات ہے اب چائنا کو روکنا ہے تو یہ جس کی اس کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں ان ممالک کو تیار کیا جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے چائنا میں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے چائنا کو شرارتیں کی جائیں۔ بھارت اور امریکہ نے دفاعی معاہدہ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دستخط کر دی ہیں، اور بھارت اور چین کے درمیان جو حقیقی کنٹرول لائن ہے LAC پر پچھلے 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ فوجی کشیدگی جاری ہے، اور اسی کے تناظر میں یہ معاہدہ جو ہے کیا گیا، اور اس معاہدے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر بھارت کے ساتھ سالانہ 2+2 وزارتی میٹنگ کے سلسلے میں دہلی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ باہمی تعاون اور اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی اہمیت کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا، اور امریکی وزراء نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے ایک دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اب ہم جو لڑائی ہے وہ اس ملک کے اندر جا کے لڑیں گے جہاں سے وہ مسئلہ اٹھ کے آ رہا ہو۔ ہم اپنی سرزمین پہ تو لڑیں گے لیکن ہم اس ملک کی سرزمین پر بھی لڑیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خواہ وزیرستان کا معاملہ ہو، خواہ بلوچستان میں، خواہ پشاور کے اندر معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ اس معاہدے کو اس لحاظ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اب بھارت کی امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا تک رسائی ہو جائے گی، اور بھارت امریکہ کے جیو اسپیشل نقشوں کا استعمال کر سکے گا، جس سے آٹومیٹڈ ہارڈ ویئر سسٹمز اور کروز بیلسٹک میزائلوں سمیت دیگر ہتھیاروں کو نشانہ لگانے کی صلاحیت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت ہوا ہے جب بھارت امریکہ سے 30 جنرل اٹامک MQ-9 گارجین ڈرونز خریدنے پر غور کر رہا ہے، اور بھارت اور امریکہ کے درمیان پہلے بھی انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے ہو چکے ہیں۔ 2017 میں بھی ڈوکلام میں چین کے ساتھ کشیدگی کے دوران امریکہ نے مبینہ طور پر بھارتی فوج کو چینی فوجیوں کی نقل و حرکت کی خفیہ معلومات فراہم کی تھی، اور ایسے وقت میں جب امریکہ میں الیکشن چل رہے ہیں اس طرح کی ملاقات بہت اہم ہے، اور اس معاہدے کے ذریعے بھارت کو امریکہ کی جیو اسپیشل انٹیلیجنس تک رسائی مل جائے گی، اور وہ اس کا استعمال کر سکے گا، جس سے اس کے خود کار ہتھیاروں مثلاً میزائلز ڈرونز کی اپنے نشانے کو ہدف بنانے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہونا تھا، کس طریقے سے جو پاکستان کے
F-16 ہے یا جتنا بھی اسلحہ پاکستان نے امریکہ سے لیا ہوا ہے وہ صرف اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ جدید سیٹلائٹ کے ذریعے مکمل فضائی جائزے اور ہتھیاروں کی رہنمائی کا نظام بھارت کے ساتھ شیئر کرے گا، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اجیت دوول اس لہجے میں آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس ملاقات سے پہلے ایک اہم میٹنگ کواد گروپ کی ٹوکیو میں ہوئی تھی جس میں امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا نے شرکت کی تھی، اور اس میٹنگ کی کامیابی یہ ہے کہ تقریباً 13 سال کے بعد انڈیا، امریکہ اور جاپان کی فوج کے ساتھ ساتھ امریکہ کی فوج بھی کواد ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں میں شامل ہو رہی ہے، اور یہ مشق اگلے ماہ یعنی نومبر میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں کی جائے گی۔ اسے مالابار ایکسرسائز سے موسوم کیا گیا ہے، اور کواد گروپ کی اس میٹنگ پر چین نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان سب ملاقاتوں پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ میٹنگز ویڈیو لنک پر بھی کی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے آج کل انٹرنیشنل کانفرنسز اور سارا کچھ ویڈیو لنک پر ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ ٹوکیو میں بھی یہ سربراہان خود گئے تھے اور اب انڈیا میں بھی خود ٹریول کر کے آئے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین اور اس کے دوست ممالک کو لے کر نہ صرف بھارت بلکہ پورا امریکی بلاک کتنا پریشان اور بے چین ہے۔ دراصل مالابار جو مشقیں صرف ایک مشق نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا چاروں ممالک ایک مضبوط پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس کواد کی صورت میں ایک نیٹو جیسا اتحاد تشکیل دینا چاہتے ہیں جس کو ایشین نیٹو کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ چار ممالک ایک ساتھ رہتے ہیں اور آسٹریلیا پہلے کی طرح ان سے علیحدہ نہیں ہوتا تو یہ چاروں یقینی طور پر خطے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھریں گے، جبکہ چین کا خیال ہے کہ کواد ممالک کورونا کی وبا کے خلاف جنگ میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے چین کے خلاف محاذ آرائی کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو اپنے تجزیہ بتاؤں تو آپ سوچیں کہ جب نیٹو افواج افغانستان میں کچھ نہیں کر سکیں اور انہیں پاکستان کی مدد کے بغیر واپسی کے لیے راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، تو یہ اب ایشین نیٹو بنا کر بھی کوئی ایسا مارکا نہیں مار سکتے۔ ویسے بھی یہ اتحاد بھارت کی فرمائش پر بنایا جا رہا ہے، اور تاکہ چین کے ساتھ کشیدگی میں یہ ممالک بھارت کی مدد کریں، لیکن اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ یہ سب ممالک کافی دور ہیں، جبکہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں اور ان کا بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے، اس لیے یہ مل کر بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کو 70 سال امریکہ کا ساتھ دے کر کیا ملا یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیاقت علی خان بھی نہرو کی طرح نان الائن رہنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ نہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے نہ وہ رشیا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ جس ایوب خان نے امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، اس نے مرنے سے پہلے کتاب لکھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کیونکہ اس کا بھی امریکہ کے ساتھ جو سارا ایکسپیرینس تھا وہ ٹھیک نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ ٹوکیو میں جب ان ممالک کی ملاقات ہوئی تھی تو کوئی مشترکہ بیان سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ الگ الگ بیان دیا گیا۔ جب بیان ایک نہیں تھا تو یہ اتحاد کی کیا حقیقت ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور چین کے خلاف بھارت اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو میزائل بھارت میں آئیں گے نہ کہ امریکہ جائیں گے، جبکہ ان ممالک میں کہیں نہ کہیں آپس میں بھی اختلافات ہیں، جیسے آسٹریلیا مغربی بحر الکاہل میں ہمیشہ سے ہی اپنا تسلط چاہتا ہے، جہاں پر نومبر میں مشقیں ہونے جا رہی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے سال آسٹریلیا اس کواد سے باہر رہا۔ انڈیا اور جاپان کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہیں جن کو دور کرنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سب ممالک کی اکانومی چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چین 2013 سے 2017 تک انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا، اور اب دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ آسٹریلیا کی کل برآمدات کا تقریباً نصف یعنی 48% چین کو جاتا ہے۔ چین اور جاپان کے درمیان 2019 میں دو طرفہ تجارت میں 317 ارب ڈالر تھی، جو جاپان کی کل تجارت کا 20% ہے۔ امریکہ چین کے درمیان تجارتی جنگ کے باوجود 2019 میں دو طرفہ تجارت 558 ارب ڈالر تھی، اور اس سال جولائی تک چین اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارت 290 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ مطلب ان ممالک کا چین سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے انہیں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ان کو اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرنی پڑے گی، خام مال ارینج کرنا پڑے گا، لیبر کرنی پڑے گی، انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹیں بھی ڈھونڈنی پڑیں گی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا ایک نئی سر جنگ کی طرف جا رہی ہے جس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جبکہ دوسری طرف چین اور اس کے دوست ہیں. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے چین کے قریب ہو کر بہت بہتر فیصلہ کیا ہے کیونکہ بھارت امریکہ کے ساتھ یہ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد بھارت امریکہ کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے میزائل اور جنگی جہازوں کو ناکارہ بنا سکتا تھا. لیکن اب چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو بہت اپ گریڈ کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے انتہائی وقت پر فیصلہ کیا. پہلے پاکستان امریکہ کی سیٹلائٹ یوز کر رہا تھا جی پی ایس سسٹم کو, اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم F-16 اڑائیں گے تو اس کے اندر ایک نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کو سارا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی ہائٹ پہ ہیں, کتنے کلومیٹر کے بعد کیا آئے گا. وہ سارا جو جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو میزائل جو ہے نا آپ فائر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کا ٹارگٹ 500 کلومیٹر دور ہے, تو وہ 500 کلومیٹر دور کس کی گائیڈنس سے جا رہا ہے؟ وہ سیٹلائٹ کی گائیڈنس سے جا رہا ہے. اور اگر سیٹلائٹ اس کو غلط گائیڈ کرے گی, اس کو گائیڈ کرنا چھوڑ دے گی, تو آپ کے سارے میزائل بیکار ہو جائیں گے, آپ کی تمام جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بیکار ہو جائیں گی. تو وہ ایک طرح سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جہاز جو آپ کا دشمن کا جہاز ہے وہ کتنے کلومیٹر دور ہے اور کس طریقے سے وہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ امریکہ کسی بھی وقت پاکستان کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور پاکستان نے چین کی جو بیڈو سیٹلائٹ سسٹم ہے جو کہ اب دنیا کا سب سے بڑا سیٹلائٹ سسٹم بننے جا رہا ہے, وہ پاکستان اس کا پہلا یوزر بن گیا چین کے بعد. اور اس کی پراپر ملٹری پرپسز کے لیے چین نے اس کو اسیس دے دیا, اس کو ایک طرح سے جو ہے نا پراپر وہاں پہ اس کو یوز کرنے کا جو ہے نا اختیار دے دیا گیا ہے. اب JF-17 یہ سارے جو ہیں وہ چائنا کی جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کو فالو کریں گے, میزائل ہوں, ڈرونز ہوں, جو بھی ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کارگل کی جنگ میں بھی امریکہ نے انفارمیشن دی تھی کہاں کہاں پہ کون کون سے مجاہدین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طریقے سے کہاں پہ, اور جس کی وجہ سے ورنہ یہ بھارت کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ بالکل صحیح جگہ پہ فائرنگ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجاہدین کو نقصان پہنچا سکتا. اور جہاں تک مودی کے حملہ کرنے کی تاریخ کی بات ہے تو وہ تاریخ جناب 6 نومبر کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا, جب ٹرمپ آئیں گے اور آ کے وہ ایک جو بلاک بنا ہوا ہے, کس طریقے سے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ناراض ہے اور چائنا کے ساتھ عمران خان نے اپنا مستقبل وابستہ کر دیا, جس کی بات پاکستان کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا ہے اور ہر مہرہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے, چاہے وہ امریکہ نے کیا, چاہے وہ سعودی عرب نے کیا. اور جب یہ فیصلہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر بائیڈن جیت رہے ہیں یا ٹرمپ جیت رہے ہیں, اس کے بعد سب کے لیے فیصلے کرنا آسان ہو جائیں گے. اور میاں نواز شریف بھی یہ جو 1 مہینہ, مولانا فضل الرحمان کا 1 مہینہ اور اچکزئی کا 1 مہینہ اور بلاول بہرحال اس لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں, مریم کا 1 مہینہ, یہ سارے مہینے امریکہ میں ڈیسائیڈ ہوں گے. اور جو مودی جی کی تاریخ ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی, یہ بھی امریکی الیکشن کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مصیبتوں سے, آفتوں سے محفوظ رکھے. آپ اپنے دوستوں, کاربار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا, اور ساتھ میں ہمارے چینل کا بھی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.